4.5 साल बाद PIA का तैयारा यूरोप में लैंड कर गया। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK749 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंची। सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। पेरिस से इस्लामाबाद की परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे उड़ान भरेगी। PK750 के मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंच गए। मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार की सनद है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। हर्ष मनी केस में न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत का फैसला आ गया। ट्रंप गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी। नामुंतखब सदर को जेल होगी न जुर्माना, जुर्म रिकॉर्ड में शामिल होगा। अदालत ने कहा, नामुंतखब सदर हर्ष मनी केस में मुजरिम है। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ ओहदा संभालेंगे। तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आ जाएगा। 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थी। 2024 में $27 अरब रिकॉर्ड हुई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी जाती मिल्क की बैलेंस शीट तो जबरदस्त है मगर कौमी इदारे खसारे में हैं। कौमी इदारों के साथ भी इत्तेफाक लग जाए तो वो भी मुनाफे में जाएंगे। मैंडेट चोर हुकूमत कुछ चीजों को मखसूस तरीके से पेश कर रही है। कल वजीर आला पंजाब ने कहा कि हमने मईशत दुरुस्त सिमत में डाल दी। आज भी कई वफाकी वज़ीरा ने कहा कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर है। KB में सेहत कार्ड का मुकाबला करने के लिए पंजाब को 103 कार्ड जारी करना पड़ेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र रोकने के मंसूबे खाक में मिला दिए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI सियासी नहीं क्रिमिनल चार्जेस के कैदी हैं। हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। PTI मुल्क दुश्मन अनासर का असासा बनी हुई है। सड़कों पर इंतशार होगा तो सरमायाकार कैसे आएंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद। कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। किसी भी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तिलाफ ऐसे नहीं कि हुकूमती इत्तेहाद को खतरा हो। तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी PTI को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी के वकील आइंदा समात पर पेश न हुए तो हक जराह खत्म कर देंगे। आइंदा समात पर मजीद 2 गवाहान तलब। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI जो चीज मांगते हैं वो नहीं दी जाती। बच्चों से बात नहीं कराते, मुआलिद से भी नहीं मिलने दिया जाता। कोई अदालत हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं। अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। मलिक अहमद का कहना है, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना देते तो 26 नवंबर न होती। मरीम नवाज पहले बानी PTI का मजाक उड़ाया करती थी, आज वो बानी PTI के विजन पर ही चल रही हैं। तहरीक इंसाफ ऐसी मुलाकात चाहती है जिसे कोई आंख देखे ना कान सुने, कोई टाइम फ्रेम ना हो। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, इंतजामी मुश्किलात हो सकती हैं। PTI की मुलाकात की ख्वाहिश मुनफरिद है जो शायद जेल मैनुअल मुतासर करे। बानी PTI से मुलाकात करानी चाहिए थी। हमने PTI से जो वादा किया था उसका एहतराम करना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली 2 दिन में बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं। तवक्को है स्पीकर असेंबली के वापस आने के बाद मुलाकात करा दी जाएगी। सलमान अकरम से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान। बानी PTI का इजहार बरहमी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा की तकर्री बराह रास्त बानी PTI ने की। बानी PTI की हिदायत पर ही पार्टी का आइन होता है। मुज़ाकराती और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा मुज़ाकरात पर राय जाती तसव्वुर होगी। 9 मई के मुकदमात में दफात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की थी, फिर फौजी ट्रायल कैसे हुआ?
ATC کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان FIRs میں کیا جو تھانوں میں درج تھی؟ جو 3 FIRs کی کاپی دی گئیں ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا، ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت پیر تک ملتوی۔ مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا۔ PTI رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل، کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں، جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا، بانی PTI شریف خاندان کے احساس پر سوال ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب مصباح بخاری کا رد عمل، کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ سیکیورٹی فورسز کا DI خان میں آپریشن، خوارج کے سرغنہ شفیع سمیت 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی میں جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے۔ اب کراچی میں جو ہیوی ٹریفک چلائے گا اس کا لائسنس بھی کراچی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے صوبے کے ڈرائیورز کو کراچی کی ٹریفک کا الف بے نہیں پتا۔ یہ ہائی ویز کے ڈرائیور ہیں، بعض نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سختی کے لیے IG اور DIG ٹریفک کو خط لکھنے کا اعلان، کہا تحریک انصاف جن حالات میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی سب کو معلوم ہے۔ آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کے بھی محافظ ہیں۔ مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ کچھ عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگہ کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ضلع کرم کے لیے اشیاء خورنوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار۔ آٹا، چینی، دالوں، گیس سلنڈر، چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی۔ پاکستان کے محمد آصف نے سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں میزبان ملک کے کیویسٹ کو آؤٹ کلاس کیا۔ ورلڈ چیمپئن محمد آصف پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہے۔ حتمی مارکے میں 5-0 سے میدان مارا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاندار کامیابی پر محمد آصف کو مبارکباد دی۔ آصف علی زرداری نے کہا، محمد آصف کی مستقبل میں بھی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ شہباز شریف نے کہا، محمد آصف نے سنوکر چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ پوری قوم کو محمد آصف پر فخر ہے۔ لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین بھڑکتے شعلوں نے 9000 گھر جلا کر راکھ کر دیے۔ 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا۔ ہالی ووڈ بولیورڈ بھی شعلوں کی نظر، کئی نام پر اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے۔ پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک، تیز ہواؤں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر قابو نہیں پایا جا سکا۔ گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی، 10 روز میں 500 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری، شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔
صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران یہودی آباد کاروں نے درجنوں مکانات جلا دیے، فصلیں نذر آتش کر دی۔ 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر چکی۔ ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے۔ بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں کے ڈیرے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج۔ لاہور میں حد نگاہ انتہائی کا ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا۔ میٹرو سروس 3 گھنٹے تک معطل رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ لاہور میں نویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نیا موڑ۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم افتخار نے لڑکی سے نکاح کا دعویٰ کیا ہے۔ لڑکی طبی معائنے کے لیے حراست میں ہے۔ ملزم نے لڑکی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ بیان قلم بند کرانے کے لیے پولیس طالبہ کو آج عدالت میں پیش کرے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو افغان موسیقاروں کو واپس بھیجنے سے روک دیا۔ افغان موسیقاروں کی پناہ کے لیے درخواست کا مختصر فیصلہ جاری۔ وفاقی حکومت کو کسی افسر کو تعینات کر کے پناہ کی درخواست پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس دوران افغان موسیقاروں کو ملک بدر نہ کرنے کا حکم دیا۔ FIA کی گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں کارروائی۔ یونان کشتی حادثے کے بعد مطلوب بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ مدثر علی، علی سلطان اور نوید لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائے گئے۔ مدثر علی نے یونان کشتی حادثے میں جان بحق ہونے والے رحمان علی سے 28 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ PCB نے 4 مزید سابق کھلاڑیوں کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا۔ مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ کے لیے شاندار خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا۔ 4 عظیم کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈ اور کیپ دی جائے گی۔ سعید انور کہتے ہیں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گا۔ مشتاق محمد بولے ہال آف فیم میں شامل ہونے کی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ انضمام اور مصباح الحق نے بھی PCB کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اسلام آباد میں 3 روزہ پریکٹس میچ۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک 7 وکٹ پر 273 رنز بنا لیے۔ پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ کم سے کم قیمت 100 روپے مقرر۔ VIP 150، گیلری انکلوجر کا ٹکٹ 500 روپے میں دستیاب۔ فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوجر میں داخلہ مفت ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 17 جنوری سے ملتان میں شیڈیول۔ جونیئر ویمنز کرکٹ ٹیم کا مشن T20 ورلڈ کپ۔ قومی ٹیم انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کے لیے آج ملیشیا روانہ ہوگی۔ کھلاڑیوں نے کراچی میں پریکٹس میچز اور نیٹ سیشنز میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کپتان کومل خان کہتی ہیں زبردست تیاری کی ہے، نتیجے بھی اچھے ہی آئیں گے۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کا